السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ مجھے سن سکتے ہوں تو آج کی امپورٹنٹ بات جو ہے اسے سٹارٹ کرتے ہیں. جی جزاک اللہ. عبد الرحیم وعلیکم السلام. جی وی ور ڈسکسنگ the importance of prophethood and why there is a need of a nabi and prophecies. اور ہم نے پروفس جو ہیں وہ ڈسکس کیے تھے کہ کیا نبوت ایک سچا فینومینن ہے اور کسی نبی کی نبوت سچی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ایک میسنجر ہوتا ہے. ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. پھر ہم میں سے ہر شخص نبی کیوں نہیں ہو سکتا، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی نبوت سچی ہونے کے کیا دلائل ہیں. اگر آج مجھ سے کوئی اورینٹلسٹ یا کوئی نان مسلم یا کوئی any western person who is seeking to adopt Islam اگر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اچھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن کیا تمہارے پاس کوئی عقلی دلائل بھی ہیں، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی گئی پروفیسیز ہیں جو سچ ثابت ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھا تھا. آپ کی مبارک ذات کو سامنے رکھا تھا کہ آپ کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی فلا نہیں ہے اور نہ کوئی ڈھونڈ سکا ہے. اور جتنے بھی اعتراضات ویسٹ نے کیے ہیں آپ کی شخصیت اور پرسنالٹی کو لے کے ان کا بہت ہی ایک ریسرچ اورینٹیڈ جواب جو ہے اسکالرز نے وہ پروف کیا ہے. پھر ہم نے سیٹ آف نالجز کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر کچھ چیزیں ہمیں 5 سینسز کے تھرو ملتی ہیں تو وہ نالج کا صرف ایک سیٹ ہوتا ہے. کلرز کا پتہ چل جائے گا، نمبرز کا پتہ چل جائے گا، سرد گرم کا پتہ چل جائے گا. لیکن اب اس سرد گرم کے بعد کیا کرنا ہے؟ کاؤنٹنگ کر لی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ نوٹ گن لی ہے، اب استعمال کیسے کرنے ہیں؟ اور کسی کو آتا ہوا دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، کوئز کر رہا ہوں اور پوچھ کے کر رہا ہوں اپنے فرینڈ سے اور آنکھوں نے دیکھ لیا کہ انویجیٹر صاحب آ رہے ہیں اور میری طرف ہی پڑھ رہے ہیں، تو اب اس سے آگے کیا کرنا ہے؟ کیا بہانہ سوچنا ہے اور جو چیز یوز ہو رہی تھی بات چیت اس پہ کیا کہنا ہے؟ تو یہ سارا پھر عقل کا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ 5 سینسز کے علاوہ بھی سیٹ آف نالج ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ واٹ ٹو ڈو آفٹر یو سینس سم تھنگ. کچھ چکھ لیا ہے، کچھ دیکھ لیا ہے، کچھ سن لیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اور پھر ہم نے یہ بھی پروف کیا تھا کہ عقل بھی آل ان آل نہیں ہوتی اور یہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہم صرف عقل سے نہیں، ہماری آنکھیں بند کر دی جائیں اور صرف عقل سے کہا جائے کہ بتاؤ کون سامنے بیٹھا ہوا ہے یا کلر کیا ہے، یا ہم نہیں بتا سکتے چاہے ہم کتنی عقل مند کیوں نہ ہو. تو عقل ڈیپینڈنٹ بھی ہوتی ہے اور عقل جو ہے وہ ڈسیپٹیو بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے پروف کیا تھا کہ ہم سورج سے بہت بڑے بڑے ستاروں کو چھوٹا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف عقل کی بنیاد پہ شاید ہم کہہ سکیں کہ یہ چھوٹے سائز میں ہے. لیکن پھر جب ہم اس کے انالیسس کرتے ہیں تو عقل آگے بڑھتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ نہیں، یہ تمہارے دیکھنے میں کچھ تمہیں دھوکہ لگا ہے، تمہاری 5 سینسز تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں. عقل اصل میں بتاتی ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. سو جب ہم نے یہ پروف کر لیا کہ نبوت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو اب مجھے یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے مجھے نبی کی ضرورت ہے. اور جب مجھے نبی کی ضرورت ہے تو پھر میں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اچھا نبی واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے یہ بھی ثابت کر لیا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ کیا میں نبی نہیں ہو سکتا تھا؟ میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ نہیں، میں نے اگر نبی ہوں گا تو مجھے عین الیقین حاصل ہو جائے گا اور میرا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. اور پھر میں نے یہ بھی پروف کر لیا کہ نبی کے نبی ہونے کے دلائل کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اوتھینٹسٹی ہم کیسے مانیں. اب یہ سب میں نے کیوں کیا؟ میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم نے فرسٹ ماڈیول میں ڈسکس کیا تھا کہ کیا 2020 میں کوئی نبی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ سب نے کہا تھا نہیں. اور اس کی ایک ریزن بھی ہم لوگوں نے
کسی کو اگر یاد ہو اور وہ یہاں پہ لکھنا چاہیں کیا ریزن ہے کہ 2020 میں وہ تمام برائیاں، گناہ اور وہ تمام مسائل نہیں ہیں جو پوری اینشنٹ ٹائم سے، پری ہسٹورک ٹائم سے لے کے ٹل ڈیٹ پرابلم سامنے آتے رہے، کہ آج آپ نہیں سمجھتے کہ 2020 میں وہ سارے کے سارے پرابلمس جیسے کم تولنا ہے یا فحاشی کے مسائل ہیں یا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف اقوام کی تباہی کا سبب بنی، کیا آج وہ سب کی سب موجود نہیں ہے؟ تو کیا آج نبی کو نہیں ہونا چاہیے؟ اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، کسی کو یہ آنسر یاد ہے؟ چلو یہ بھی ہنٹ دے دیتا ہوں کہ سیکنڈ ماڈیول میں کیا تھا اسلامک اسکالرلی ٹریڈیشنز میں، جب ہم نے فنکشنز آف پروفٹ ہوڈ پڑھے تھے. یس، میمونہ صدف، ویری گڈ بیٹا، ویری گڈ، شاباش. اور مجھے یاد کرانا، اس کے مارکس بھی ملیں گے الگ سے کسی بھی اسائنمنٹ میں. اس میں بات انہوں نے یاد رکھی ہے ٹائملی. ایک بات ہوتی ہے کہ وہ ٹائملی سامنے آ جائے، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. ان کا جو میسج ہے وہ پریزروڈ ہے، اور ہم نے بڑی ڈیٹیل سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چاروں کے چار جو مقاصد نبوت ہیں، آج چاروں کے چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وارث ہیں، یعنی اسکالرز، پریکٹسنگ اسکالرز، ٹرو اسکالرز، ریلیجیس اسکالرز، جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو سمجھ کے آگے پہنچا رہے ہیں اور خود بھی عمل کر رہے ہیں، وہ ان چاروں مقاصد کے اوپر کام کر رہے ہیں. تلاوت ہے، ریسیٹیشن آف دا ورسز، دین پیوریفیکیشن آف دا سورس، دین دا ٹیچنگ آف دا بک یعنی قرآن، اینڈ ٹیچنگ آف حکمہ یعنی حدیث. یہ چاروں کام ہو رہے ہیں اور یہ محفوظ ہیں. اور آپ نے جو فرسٹ اسائنمنٹ بنائی تھی، جو انشاءاللہ آپ اپنے وائوا میں ڈیمونسٹریٹ بھی کرو گے بہت جلد، اس کو اس کا اسکیجول جو ہے وہ میں اناؤنس کر دوں گا، اس میں آپ نے اسی لیے تو وہ اسائنمنٹ تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آخر اس ڈیٹا کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، حدیث، اس کو پریزرو کرنے کی ضرورت کیا تھی مسلمانوں کو، یا کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک تکوینی نظام کے طور پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو محفوظ رکھا. تو ایک اس سوال کا جواب کہ کیوں محفوظ رکھا، اور دوسرا یہ جو ابھی میں نے سوال پوچھا کہ میں چلا ہوں نبی سے، نبوت سے، اور میں نے ہر چیزوں کو رول آؤٹ کرتا رہا اور فائنلی پہنچ گیا ہوں کہ ہاں نبی ہونا چاہیے، نبوت سچی ہوتی ہے، ہر بندہ نبی نہیں ہو سکتا، پھر نبی صرف انسان ہی ہو سکتا ہے. اب ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ میں یہ سب کیوں سمجھ رہا ہوں، کیوں پروف کر رہا ہوں. یا وہ جو میں نے سیکنڈ ماڈیول سے آپ سے کوشچن کیا ہے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو محفوظ رکھا گیا، تو اس کا کیا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ورڈ ہے اس کا آنسر. جی، اینی ون؟ آپ کا کیا خیال ہے ہم کیوں نبوت، پروفیسیز، اٹس آتھینٹسٹی، دا نیڈ آف دا وحی اور ریویلیشن، کیوں اس طرف آ رہے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو محفوظ کیوں رکھا گیا؟ حرارے حد آیت اللہ کے لیے، سوری آئی کانٹ انڈرسٹینڈ. اوکے آئی ٹیل یو، اٹس جسٹ ٹو پریکٹس دا ٹیچنگس آف پروفیٹ. سمپل. یس، بہترین نمونہ ہیں. فار واٹ؟ ٹو ڈو واٹ؟ بہترین نمونہ، ایکسیلنس کنڈکٹ فار واٹ؟ so that the Muslims can practice his teachings. So what is the main target? Practices, yes. Practice of Islam. یہ ساری بات اس لیے ہو رہی ہے، میسج کو اس لیے محفوظ رکھا جا رہا ہے، نبوت کو اس لیے سچا ثابت کیا جا رہا ہے. اتنی بحث کی ہے کہ نبی سچا ہوتا ہے، اس کی رسالت سچی ہوتی ہے، وہی سچی ہوتی ہے. وہی کی ضرورت کیوں ہے؟ 5 senses ہیں، عقل بھی ہے. then when why there is a need of revelation؟ کیوں ہے؟ just to practice those things جو عقل میں نہیں آ سکتی. کہتے ہیں مجھے سمجھاؤ کہ یہ نازل ہوا ہے، میری عقل میں نہیں آتا. اللہ کے بندے، یہ تو پروف ہو چکا ہے کہ عقل کی ایک لمٹ ہے. اگر جو چیز عقل میں آ جاتی تو وہ تم پر چھوڑ دی جاتی. کہتے ہیں بہت ساری چیزوں کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ عقل میں آ جاتی ہیں، جاؤ اور ایکسپلور کر لو. اور جو چیز عقل سے اوپر ہے اسی لیے تو اس کو وہی کہا جاتا ہے، وہ اس رینج میں آتی ہی نہیں. الٹرا وائلٹ کیوں الٹرا وائلٹ ہے؟ وہ 750 نینو میٹر کی رینج میں آتی ہی نہیں ہے. اگر آتی تو وہ ویزیبل ہوتی. انفرا ریڈ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ 450 نینو میٹر سے نیچے، اسی لیے تو انفرا ریڈ ہے.
اس لیے وہ کبھی بھی نظر نہیں ہے. کوئی کہے یار وہ نہیں، وہ ہوتی نہیں کیونکہ مجھے نظر نہیں آتی، وہ ہوتی ہے لیکن تمہاری دیکھنے کی وہ رینج ہی نہیں. وہی کی تعلیمات سچی ہیں، عقل سے بالا ہیں. بس یہ وہ پوائنٹ آف ڈفرنس ہے جہاں پہ ویسٹ اڑا ہوا ہے، یا سائنٹسٹ سائنس اڑی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے عقل سے اوپر، جو عقل میں نہیں آتا وہ نہیں ہے. وہ خود مانتی ہے کہ یار فائیو سینسز کی بھی تو ایک رینج ہے، عقل کی بھی تو رینج. تو پریکٹسز کے لیے. اینڈ دا پریکٹس آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از کالڈ our topic of the day. What is the term used? Sunnat. Yes, Memuna is with us. باقی سب لوگ کدھر ہو؟ آپ ناشتہ واشتہ کیا نہیں ابھی تک؟ سننا. سو میمونا ٹرائی کرو. what is the meanings of word سننا؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہم بہت بولتے ہیں، بچپن سے بڑے ہو گئے ہیں، سنت پہ چلنا ہے، سنت پہ چلنا ہے. تو سنت کا لٹرل میننگ اگر آپ بتانا چاہو، کوئی عربی کا لفظ ہے، اس کا لٹرل میننگ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ I'm not asking its meanings in terminology. That is the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam, the conduct of the Prophet. آپ کے خیال میں اس کا لفظی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ عربی کا لفظ ہے نا. Its meaning in terminology, teaching of Prophet. But in Arabic, the word sunnah means path, راستہ، طریقہ. اور ایون یہ اینشنٹ عربک لٹریچر کے اندر بھی یوز ہوتا ہے. جو ٹرائبز ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے دس از دا سنہ آف آر قبیلہ، دس از دا وے آف آر قبیلہ. تو یہ لٹریچر میں عام ٹرم یوز ہوتی تھی طریقے کو. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا شریعت. شریعت کا مطلب کبھی سوچا ہے کیا ہوتا ہے شریعت؟ وہ پرانے زمانے میں، اب بھی بہت جگہوں پہ پانی اویلیبل نہیں ہوتا، تو پانی جو ہے نا وہ لینے کے لیے دور دراز جانا پڑتا ہے لوگوں کو. تو وہ جس جگہ پہ پانی موجود ہوتا ہے نا، وہاں آنا جانا گاؤں والوں کا جا جا کے نا راستے پہ ایک نشان سا بن جاتا ہے. پھر دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ پگ ڈنڈی سی بنی ہوئی ہے، یہاں سے گھاس اڑی ہوئی ہے، یہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں. تو مستقل چلنے سے جو راستہ سا بن جاتا ہے نا، خود بخود ہی لوگوں کا، کسی نے نہیں بنایا ہوتا، اس کو عربی میں شریعت کہتے ہیں. انٹرسٹنگ ہے. اسی طرح جو طریقہ ہے کسی بھی کو کام کرنے کا، جو طریقہ ہے، جو پاتھ ہے، دا وے یو اڈاپٹ، اس کو سننا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ ان ٹرمینالوجی the meaning of sunnah is the conduct of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Indeed there is a best excellence for you people if you are to follow Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So پھر قرآن مجید میں نے آپ کو جب سیکنڈ ماڈیول بتایا تھا، اور وہاں پہ ہم نے بات ڈیٹیل میں نہیں کی تھی، لیکن صرف ایک ہنٹ دیا تھا کہ قرآن مجید میں کوئی 7 کے قریب حکمہ کا لفظ آیا. اور جب ہم نے فنکشنز آف پروفٹ ہوڈ پڑھے تھے 4، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ پروفٹ کیا کرتے ہیں؟ ریسیٹیشن آف ورسز کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، ٹیچنگ آف بک اینڈ ٹیچنگ آف حکمہ. سو دس حکمہ، اس کی انٹرپریٹیشن میں بہت سارے ایکسپرٹس کہتے ہیں، کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ نبی کی خاص فہم ہوتی ہے جو اللہ صرف نبی کو دیتے ہیں، نبی کی خاص وزڈم ہوتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرام حکمہ it is derived that it is the حدیث اور it is سنہ. سو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، the actions of the prophet, the approvals of the prophet, the sayings of the prophet. ٹھیک ہے. جتنی بھی ہم نے 4 ٹائپس پڑھی تھیں ان سب کو حکمت کہتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اٹ از مینٹ بائی the meanings of حکمہ is سنہ. سو سنہ ایک اتھارٹی ہے یا نہیں ہے؟ نیکسٹ کوشچن، از سنہ این اتھارٹی؟ اچھا، وہ ہم نے شریعہ لا، اسلامک شریعہ لا، اس کے سورسز پڑھے تھے سیکنڈ ماڈیول میں. اگر آپ میں سے کوئی جلدی سے ہمارے ساتھ شیئر کرے اور ہمیں یاد دلا دے سب فیلوز کو، تو آئی ول بی گریٹفل. کہ دیر آر 4 سورسز آف اسلامک شریعہ لا. نمبر 1 از، یعنی اگر مجھے کسی بھی مسئلے کا جواب چاہیے تو میں 4 جگہوں پہ دیکھتا ہوں شریعت میں. دا فرسٹ ون از جی اینی ون از دیئر؟ قرآن. یس.
Second one is, now the second one is sunnah. Sunnah. Many of you have written hadith. There is a difference between sunnah and hadith. The first one is Quran, second one is sunnah. What is the third one? Third का नाम लिखो. Third one. और ये इसी सीक्वेंस में करना होता है हमें. सबसे पहले कुरान को देखना होता है, फिर सुन्नत को, और फिर तीसरे नंबर पे हम रुजू करते हैं किस विंडो की तरफ? उमर रशीद, अल्लाह ताला से डायरेक्ट तो नहीं ना बात करोगे बेटा जी? इजमा, यस इजमा, बिकॉज वो जो इज्तिहाद है, जो फोर्थ वन है, वो इट कैन बी एन इंडिविजुअल प्रोसेस, लेकिन इजमा इज द कंसेंसस ऑफ ऑल एनालॉजिकल डिडक्शंस. जितने भी इज्तिहादात हो रहे होते हैं एट दैट पर्टिकुलर एरा, उस ज़माने में एक ख़ास मौजू के ऊपर, जब उसके ऊपर लोग इत्तफाक कर लें, या मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स इत्तफाक कर लें और वो उम्मत को पेश करें, उम्मत उसको एक्सेप्ट करके अपनी प्रैक्टिसेस में ले आए, उसको इजमा कहते हैं. इसी वजह से इजमा का लेवल इज्तिहाद से ऊपर है. तो इन सोर्सेज में कुरान के बाद जो दूसरा मर्तबा है वो है सुन्ना. तो नेक्स्ट सवाल, बहुत सारे लोग ऐसे भी गुजरे हैं हिस्ट्री में, आज भी मौजूद है 2020 में, वो कहते हैं हमें कुरान काफ़ी है, कुरान इज़ एनफ. आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या सिर्फ कुरान काफ़ी है या बात आगे चलनी चाहिए? पहले तो अपना वो बताएं. अच्छा, कहते हैं नो सर कुरान काफ़ी नहीं है. कहते हैं जी कुरान में सब कुछ है, मा फर्रतना फिल किताबि मिन कुल्लि शै, अल्लाह ने कुरान में कोई चीज़ नहीं छोड़ी. तो फिर क्यों? और उनके पास एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो शुगर कोटेड कुछ चीज़ होती है ना, मेडिसिन को शुगर कोट कर देते हैं या एनकैप्सुलेटेड कर देते हैं टू मास्क द बिटर टेस्ट. तो वो बड़ी शुगर कोटेड बात करते हैं कि यार हदीसों में इख्तलाफ बड़ा होता है, छोड़ो हदीसों को, इख्तलाफ होता है, कुरान को पकड़ो बस, कुरान काफ़ी. अब्दुर्रहमान कहते हैं काफ़ी है. वाह, अब्दुर्रहमान से बात करते हैं. अच्छा ये देखो, मैमूना साहब कहती है कुरान कुछ जगह पे साइलेंट भी तो है, वहाँ क्या करेंगे? हाँ अमीसम, यही तो बात है कि हदीस, वो यही कहते हैं कि कुरान काफ़ी है, हदीसों की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हदीसों से इख्तलाफ होता है. तो इस पर एक सवाल पैदा होता है जिसका जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ कि इज़ सुन्ना एन अथॉरिटी? क्या सुन्ना की कोई शरई वैल्यू है? समझाने के लिए कह रहा हूँ. यस मोहम्मद इब्तिहाज, बहुत प्यारा पॉइंट है, इसी को मैं आगे लेके चलूँ. जी 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 जी, जितने लोग यस कह रहे हो, अगर वो साथ कोई मुझे दलील भी दे देते हो. बिल्कुल सही बात है, जिन कुरान साइलेंट होता है वहाँ हदीस सुना. ठीक है ठीक है. तलहा भी कहते हैं और एक अब्दुर्रहमान कहते हैं कुरान काफ़ी है. यस. तो अच्छा मुझे ये बताओ, जिन लोगों ने कहा कुरान काफ़ी है, कुरान में हुक्म है अकीमुस्सलाह, नमाज अदा करो, है जी? नमाज कैसे पढ़नी है, किस किस वक्त पे पढ़नी है? ठीक है, क्या कुरान में है कहीं फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, कहीं पे है? कुरान कहता है वआतु ज़का, ज़कात दो. तो ज़कात किन किन चीज़ों पर होती है कुरान में है? कितने परसेंट होती है? माल तिजारत पे कितनी है, ऊँटों पे कितनी है? जो ज़री ज़मीन होती है जिस पे उशर देना होता है, वो बारानी ज़मीन का उशर क्या है, नहरी ज़मीन का उशर क्या है, ये कुरान में है? नहीं है, नहीं है. तो जो लोग ये कहते हैं कि कुरान काफ़ी है, मुझे बताएं कि फिर वो ये चीज़ों का जवाब कहाँ से ढूंढेंगे? लेकिन लेकिन हम बात करते हैं, जैसे हमने साबित किया था, जिंदगी का हर पहलू कुरान से जुड़ा है. हमने साबित किया था कुरान की सच्चाई को कुरान से, कि अगर दुनिया में कोई इंसान ना रहे कुरान को कुरान साबित, तो कुरान खुद बहुत सारी बातों को साबित कर देता है. इसकी जुबान खुद, इसकी अपनी पेशगोइयाँ, ठीक है, इसका अपना जैसा कुछ और मौजूद ना होना, कुरान खुद इसकी अपनी हिफाजत, इसको किसी इंसान की भी जरूरत नहीं है, खुद अल्लाह का कलाम है. तो हम इस बात को कि इस सुन्ना अथॉरिटी कुरान से ही साबित कर देते हैं. आप में से दो लोगों ने कहा कि कुरान ही काफ़ी है, उन दोनों लोगों को कुरान से ही मैं प्रूफ कर देता हूँ. देखो कुरान मजीद में है सूरह हशर. यही एतराज़ ना एक बंदे ने हज के मनासिक पे एक सहाबी से किया कि यार ये हज पे ये काम ऐसे करना है ऐसे करना है, ये कुरान में कहा है?
تم مجھے کہہ رہے ہو کہ ایسے ایسے کرو حج پہ، تو اس صحابی نے یہ آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر ورس نمبر 7۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھائیں یا عطا کریں وہ لے لو، ان سے سیکھ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں رک جاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، وہ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ اگر قرآن کو نہ مانا جائے تو ایمان نہیں رہے گا، رائٹ؟ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، وہ یہ تو مان رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نبی کا طریقہ اس کو سائڈ پہ رکھ دو، تو اس آیت کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اچھا، ہمارے پاس ایک آیت نہیں، ہمارے پاس ایک اور آیت بھی ہے، سورہ نجم ورس نمبر 3، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شریعت کی جو باتیں کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحی، یہ جو آپ کو شریعت بتا رہے ہیں یہ ہم نے ان کی طرف وحی کی ہوئی ہے۔ تو ان کی باتوں کا اگر تم انکار کر دو کہ مجھے حدیث نہیں چاہیے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری وحی کرتا چیزیں ہیں بھائی، تو اس کا مطلب اس آیت کی بھی انکار کر رہے ہیں۔ پھر سورہ نساء ورس نمبر 80، اللہ کہہ رہے ہیں من یطع الرسول، اچھا یہ تو بہت ہم نے سنا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں اللہ پاک پہلے رسول کا نام لے رہے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، the one who follows Prophet صلی اللہ علیہ وسلم indeed he follows اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اس آیت کا کیا کریں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے؟ قرآن ہی آپ سے کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ پھر یہ تو بہت جگہوں پہ ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا، سورہ تغابن میں آیا ہے، سورہ نساء میں آیا ہے، سورہ احزاب میں آیا ہے، بہت جگہوں پہ آیا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ نے پہلے رسول کا نام رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ کی محبت بھی چاہیے نا تو نبی جی سورہ آل عمران میں آپ ان سے فرما دیں فاتبعونی، میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اتباع عربی میں کہتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں ٹو فالو، پیچھا کرنا، کسی کو پیچھا کرنا ہونا تو کہتے ہیں فالو، اتباع کرنا۔ عربی میں اتباع کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں، ایک شخص چل رہا ہے اور اس کے چلنے سے اس کے قدموں کے نشان بن رہے ہیں، ایک ہی ایک آپ اس کو فالو کریں، ایک ہی ایک آپ اس کو ایسے فالو کریں کہ جہاں جہاں وہ اپنا رائٹ قدم رکھ رہا ہے آپ وہاں پہ اپنا دایاں قدم رکھیں اور بالکل اس کے قدم کے اوپر رکھ دیں، بالکل کاپی، فوٹو کاپی۔ اور جہاں اس نے اپنا بایاں قدم رکھا ہے آپ بھی اس کے اوپر اپنا بایاں قدم اسی اینگل پہ رکھ لیں، بالکل پاؤں کے اوپر ایسے، پاؤں اسی اینگل پہ۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اتباع کرنا، ایسا فالو کرنا جیسے نبی کا طریقہ۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار یہ سنت ہی تو ہے نبی کا طریقہ، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا اچھا مجھے بتاؤ کلاس میں آنا فرض ہے؟ کلاسز لینا اور کلاس میں آنا یو ایم ٹی کی پالیسیز کے مطابق کیا فرض ہے؟ لازمی ہے، لیگل ہے؟ اگر آپ نہ ہو تو کیا کسی قسم کا جرمانہ ہوتا ہے؟ ابھی اب کوئی اسلامک اسٹڈیز میں نہیں آتا کہ آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا، کچھ جرمانہ کیا جائے گا، اس ایک لیکچر کی وجہ سے کیا ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، کیا کیا جائے گا مجھے بتاؤ؟ فرض تو کہتے ہیں نا شریعت میں کہ چھوٹ جائے تو گناہ ہوتا ہے، تو یہ کہ ایسی چیز ہے کہ آپ کلاس نہ لو تو آپ کو کسی قسم کی پینلٹی ڈالیں؟ مجھے بتاؤ، فرض ہے، لیگل ہے؟ ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں بھائی، شارٹ اٹینڈنس کی بات نہیں کر رہا۔ کلاس میں آنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کلاس میں نہیں آؤ گے اور اس کو عادت ہی بنا لو گے، چلو کبھی کسی وجہ سے نہ آ سکے اٹس آلرائٹ، لیکن تم نے عادت ہی بنا لی ہے کہ کلاس میں جانا کون سا ضروری ہے، یو ایم ٹی کے اندر آنا ضروری ہے کوئی؟ اچھا یو ایم ٹی میں کوئی فورس پھر رہی ہوتی ہے، پیٹرولنگ کر رہی ہو کہ جتنے اسٹوڈنٹس باہر ان کو زبردستی کلاس رومس میں بھیجے، ایسا ہے کچھ؟ نہیں۔ اس کا مطلب کلاس میں جانا یو ایم ٹی کی طرف سے فرض نہیں ہے، لیکن اگر تم کلاس میں نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یو کانٹ پاس دا کورس۔ سو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سنت ہی تو ہے، اچھا چلو مان لیا سنت ہی تو ہے، لیکن اگر تم سنت پہ نہیں آؤ گے تم شریعت کو پاس نہیں کر سکتے، شریعت کے پیپر نبی کے طریقے کو بائی پاس کر کے۔ بہت ساری باتوں میں آج ہم نے یہ بات بتائی، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے، اس پہ بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا سنت ہی ہے نا جی، کون سا فرض واجب ہے، یہ کتنا بڑا جملہ ہے جو ہم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں، اور شاید ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، اس وجہ سے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا وقت ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے انسان اللہ کے اس وقت، تو نبی سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی سے قریب تو کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کس لیول پہ ہوتے ہوں گے جب وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوں گے، تہجد پڑھتے ہوں گے. تو آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی ایک وائف آپ کے ساتھ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب انہوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو آپ سے اس نے پوچھا ہو آر یو، وہ سمجھے کہ مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی عائشہ. آپ سے انہوں نے پوچھا من عائشہ. اب حضرت عائشہ کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہی سیریس. انہوں نے کہا بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. تو آپ سے انہوں نے پوچھا من ابی بکر، ابو بکر کون؟ اب حضرت عائشہ کو سمجھ آ گیا آگے کا سمجھ، وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. اور میں نے خود اپنی زندگی میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھا ہے، ان کے پرسنل ملازم نے مجھے بتایا کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں ان سے ذکر کر، لیکن اب بھی میں تہجد کے وقت اگر کبھی جاتا ہوں ان کو اسسٹ کرنے وضو کے لیے، وہ تو یہ بعض اوقات مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار ذرا میرا نام تو بتانا، میرا نام کیا تھا، صرف اس خاص وقت میں. پاگل نہیں ہے، بے وقوف نہیں ہے، لیکن اللہ سے اتنی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے کہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں. یہ ایک لیول ہے اگر آپ سمجھیں تو. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر بھی گئے ہیں، جب سب کچھ نیچے رہ گیا، جبریل بھی نیچے رہ گیا، سب کچھ پوری کائنات نیچے ہے، اب صرف رب ہے اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نجم پڑھو سٹارٹ میں، وہاں پہ اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جب میرے نبی آئے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. اللہ کہتے ہیں میں نے ان سے وہ باتیں کی جو کچھ باتیں تھیں تمہاری تو سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کہا ما اوحا، بس وہ تھی کچھ بات، تمہیں سمجھائیں گے بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہاں پر بھی اس اسٹیٹ میں بھی جو نبی جب اللہ سے ملاقات کر رہا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو تحیات میں پڑھتے ہو یہ اللہ نے سلام کیا تھا کہ آپ پر سلامتی ہو، وہاں بھی میرا نبی مجھے آپ کو نہیں بھولا اور کہہ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. دیکھیں یعنی اس اسٹیٹ میں بھی جب خود کو بھول جاتا ہے انسان، میرے نبی مجھے آپ کو نہیں بھولے. میرے نبی جنت ان کے لیے بنائی، کیا انہیں جنت کی ضرورت ہے؟ نہیں، لیکن پوری رات کھڑے ہیں اور پیروں کے اوپر انفلیمیشن ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ سویلنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ سینہ مبارک سے رونے کی آواز آ رہی ہے. کس؟ میرے آپ کے لیے. دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا. یہ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ سے کو اجازت عطا فرمایا کہ اسرائیل بھی اجازت لے کے آئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس موقع پہ بھی کہہ رہے ہیں جبریل کی طرف کہہ رہے ہیں میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. اور آج وہی امت کیا کہتی ہے؟ اس کو کہہ دو نا کہ نبی کہتے ہیں یار سنت ہے نا، اچھا ٹھیک ہے، فرض واجب تو نہیں ہے نا. یہ جملہ کیا، یہ جملہ کہتے ہوئے کبھی مجھے میرے نبی کی محبت کا خیال آیا جو وہ میرے لیے کر گئے ہیں، جو وہ مجھ سے کر گئے ہیں، جو آج بھی ان کی محبت. دیکھو بڑی پیاری بات ایکسپرٹس نے کہی ہے، سوچنے والے سوچتے ہیں، جن کو محبت ہوتی ہے وہ یہ باتیں سوچتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ نبی جی جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان کو عذاب نہیں آئے گا، سورہ انفال میں، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تو ان کو عذاب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ منورہ میں زندگی گزار کر مدینہ منورہ میں اپنی آخری آرام گاہ بننی پسند فرمائی تاکہ میری جو برکتیں ہیں وہ اس زمین پر موجود رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے بعد بھی امت کو جو ہے پہنچے. اتنی محبت فرما گئے. اور پھر شفاعت ہے، اور پھر وہ آخرت کو ایک لمبی بحث ہے کہ تمام انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور میرے نبی پھر بھی مجھے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوں گے کہ میرے امتی بچ جائے، میرا امتی بچ جائے. اور وہ امتی آج کہتا ہے سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے. تو یہ جملہ کہنے سے پہلے نا، یہ جملہ کہنے والوں کو میرا خیال ہے سارا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا. جس نبی کی 6-7 سوائے ایک کے تمام اولادیں، اللہ تعالیٰ اس غم سے سب کو محفوظ رکھے کہ یہ دنیا کا ایک دستور ہے، بڑے پہلے جاتے ہیں. ویسے کوئی ترتیب نہیں ہے، کبھی دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو گارنٹی نہیں دی، لیکن ایک دستور ہے، بوڑھے پہلے جاتے ہیں پھر وہی. لیکن اولاد کا غم، باپ زندہ اور وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو قبر کے حوالے کر دے، یہ غم وہی جانتا ہے جس پہ یہ بیتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک اولاد کے علاوہ تمام اولادوں کو اپنے ہاتھ سے زمین کے سپرد کیا.
یعنی ایسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی امت کو دے دی اور اپنے سامنے اپنے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھا، کس دل کے ساتھ اس نے سروائیو کیا ہے۔ ایک عربی کا شعر ہے جس کا مطلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مشقتیں، جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں، اگر دن کی برائٹنس پر آتی ہیں تو وہ دن بھی رات میں کنورٹ ہوتا۔ ایسی زندگی گزار گئے ہیں، کس کے لیے؟ پتھر کھا لیے ہیں، خون بہا دیا ہے، دانت مبارک شہید کروا دیے ہیں، اللہ کا میسج امت تک پہنچا، امت کا غم، امت کا غم، میری امت بچ جائے، میری امت بچ جائے۔ اور وہ امت ہی کیا کہتا ہے؟ سنت ہی ہے نا یار، پھر کیا وہ فرض واجب تو نہیں ہے نا۔ مجھے بڑا، میں کہتا ہوں اس بندے کو اس پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ سو سنت اتنی امپورٹنٹ ہے جو ہم نے قرآن سے ثابت کر دی۔ ہم بات کر رہے تھے، واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ پوائنٹ یہ تھا کہ کیا سنت اتھارٹی ہے یا نہیں؟ تو یس، قرآن سے ثابت ہے کہ سنت اتھارٹی ہے۔ اور میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت بتا دی، پھر میں نے آپ کو سورہ تغابن کی آیت بتا دی، سورہ احزاب کی آیت بتا دی، اور میں نے آپ کو اور بہت ساری دلیل قرآن سے دے دی ہے۔ اور ایک فائنل دلیل قرآن سے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور وہ بات یہ ہوگی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی، تو مسلمانوں کو یہ کس نے بتایا کہ دس از وحی اینڈ دس از قرآن؟ سب سے پہلے کس نے بتایا کہ دس از قرآن؟ نبی۔ تو قرآن کو قرآن بتانے والی نبی کی ذات ہے۔ تم قرآن کو قرآن مانتے ہو، جو قرآن والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو قرآن کافی ہے، قرآن مان رہے ہو، لیکن جو تمہیں بتا رہا ہے کہ دس از قرآن، تم کہتے ہو اس کی حدیث نہیں مانی، کوئی تک بنتی ہے؟ سو عقلی طور پہ بھی اور نقلی طور پہ بھی یہ ثابت ہوا کہ سننا جو ہے اتھارٹی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جس پہ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اچھا اتھارٹی تو ہے، اب کرنا کیا؟ تو جو آج کل کے دور میں کرنے کی چیز ہے نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پریکٹس بیس بات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ فضائل تو بیچ میں آ ہی جاتے ہیں، جی عبد الرحمان جزاک اللہ، فضائل تو بیچ میں آ ہی جاتے ہیں۔ جو بات آج کل کے دور میں مجھے کافی کنفیوز کرتی ہے نا، تھوڑا سا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ابھی میں نے جب آپ سے پوچھا کہ وٹ از دی سورسز آف اسلامک شریعہ لا، تو بہت سارے لوگوں نے سننا کے علاوہ ایک لفظ لکھا، حدیث، حدیث، ٹھیک ہے؟ سو از دیر اینی ڈفرنس بٹوین حدیث اینڈ سننا ان یور اوپینین؟ پہلے اپنا اوپینین دے دو، میں چیک کر لوں، اس کے بعد پھر چلتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آج سوشل میڈیا میں، معاشرے میں بہت ساری چیزیں کنفیوژن کر رہی ہیں، لہٰذا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے مجھے آپ تک۔ محمد بابر کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، اینی ون ایلس؟ نو فرق، اوکے۔ جی اچھا، حدیث سیئنگز ہیں، سنت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور اپروول دیا، ٹھیک ہے۔ حدیث کنٹین پروفٹ ورڈز، اوکے۔ But Mamuna, remember, it is the name of the actions of the Prophet as well. The term hadith applies on four things: actions, approval, sayings, and characteristics of the Prophet. Okay, چلو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ دیکھو، ایک حدیث ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا چلیں ایک اور بات ریمائنڈ کرواتے ہیں پہلے آپ، ہم نے ایک پرابلم پڑھا تھا کہ اگر ایک ہی مسئلے پہ دو احادیث آ جائیں تو کیا کرنا ہوتا ہے، کسی کو یاد ہے؟ ابھی میں نے میمونہ کو کچھ مارکس رکھا ہے، جو مجھے یہ اس کا بتائے گا نا اس کو بھی میں مارکس دوں گا، اور شاید 5 مارکس دے دوں، جو انسٹنٹلی ود ان سیکنڈس بتا دے کہ اگر آپ کو ایک ہی مسئلے پہ دو احادیث بتا دیں، مل جائیں، تو دیر آر 3 ways ٹو سالو دس پرابلم، ان تینوں کے نام بتا دو۔
دونوں فالو ہو ہی نہیں سکتی ہیں احمد عبداللہ بٹ. کچھ حدیثیں ایسی ہیں اس میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دوسری ہو ہی نہیں سکتی. یعنی نماز میں تم ایک حدیث ہاتھ اٹھاؤ، ایک نہ اٹھاؤ، یا تو تم ہاتھ اٹھاؤ گے نہیں آؤ گے، دونوں نہیں کر سکتے ایک ہی نماز میں ایک ہی رکعت میں. ان کے نام بتاؤ نا، نام بتاؤ، نام بتاؤ تینوں. ایک میں نے 3 پروسیس بتائے تھے کہ یہ 3 چیزیں کرتے ہیں جس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کسی کو یاد ہے؟ نہیں 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 نہیں. اینی ون ٹو گیٹ 5 مارکس. پچھلے نوٹس کھول لو جلدی سے ود ان 30 سیکنڈس. اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں. دیکھو ہم نے سب سے پہلے کہا تھا وی ول ریکنسائل، ہم ریکنسائل کریں گے. ایک حدیث میں کچھ ہے تو ہم دیکھیں گے سچویشن کیا تھی. ایک میں نے بتایا تھا نا، ایک بوڑھے صحابی تھے، ایک جوان صحابی تھے. تو ریکنسائل کریں گے کہ اچھا وہ بوڑھے تھے اس وجہ سے ان کو ایک اور حکم دیا، وہ جوان تھے ان کو ایک اور. ریکنسائل ہو. پھر ہم نے کہا تھا کچھ حدیثیں ریکنسائل نہیں ہو سکتی تو ہم دیکھیں گے ایبروگیشن. یس، کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی ہے، تو بعد والا حکم پہلے والے کو منسوخ کر دیتا ہے. اور تیسرا ہم نے کہا تھا ہم کیا کریں گے، میمونہ. یس، پریفرنس. نو نہیں، ہم کہیں گے کہ پریفرنس دیں گے. اگر ریکنسائل بھی نہیں ہو سکا، یس میمونہ ایڈ کر لینا مارکس اس کے ٹوٹل. اس کے 2 تھے، اس کے بھی 2 ہی ملیں گے. 2 میں ایک میں نے پہلے بتا دیا تھا. 5 مارکس ایڈ کر لینا اپنی اسائنمنٹ میں، مجھے یاد بھی کروانا جب آپ کا وائوا ہوگا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پریفرنس کس کو، پھر ہم دیکھتے ہیں سند کس کی مضبوط ہے، کون سے میں صحابہ بڑے لیول کے ہیں، یا کس کی چین زیادہ چھوٹی ہے. وہ بہت ساری اور اس کے جو ہیں وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو، اب میں آپ کو سنت اور حدیث کا فرق بتا رہا ہوں. دیکھو حدیثیں جو ہے نا، حدیثیں وہ صحیح بھی ہوتی ہیں ضعیف بھی ہوتی ہیں. میں نے حدیثوں کی بہت ساری ٹائپس آپ کو بتائی تھی، بہت ٹائپس ہیں. لیکن سنت کی کوئی ٹائپ نہیں ہوتی. سنت از سنت. فرسٹ ڈفرنس میں نے آپ کو کبھی آپ یہ نہیں سنو گے یہ ضعیف سنت ہے، کبھی نہیں سنیں گے. آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ اچھا. اس سے پہلے کہ میں آپ کو فرق بتاؤں، یہ اچھا ایک ریمائنڈر ہے، میں آپ کو ان کی ڈیفینیشن کیوں نہ بتا دوں. دیکھو حدیث از the narration of the conduct of the prophet, whether in the form of sayings of the prophet or actions of the prophet or the approvals of the prophet or the characteristics of the prophet. چاروں چیزیں آ جائیں. It is the narration of the conduct of the prophet, right? Conduct of the prophet رسول کے طریقے کے بیان کا نام ہے کہ رسول کا طریقہ یہ تھا. But Sunnah is an established law deduced from the hadith, from all the ahadiths to be acted upon. I repeat the definition, کہ Sunnah is an established law for us to practice. And this law is deduced, it is extracted. ٹھیک ہے، یہ لیا گیا ہے from all the narrations and verses of the Quran. ڈیفینیشن ہو گئی. اب میں اس ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھو حدیث جو ہے وہ ایک مسئلے پر ایک بھی ہوگی، 2 بھی ہوں گی، 3 بھی ہوگی، 4 بھی ہوگی، مختلف حدیثیں ہوں گی. اور پھر تمہیں یا تو ریکنسائل کرنا پڑے گا، یا پریفرنس دینی پڑے گی، یا پروگیشن کا پیرامیٹر چیک کرنا پڑے گا. سنت نہ ضعیف ہوتی ہے، نہ صحیح ہوتی ہے، نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے. سنت is سنت. اب حدیث منسوخ بھی ہو سکتی ہے، ایبروگیٹڈ. مثال لے لو، پہلے جو ہے نا پرانے زمانے میں کہتے تھے اگر آپ نے کوئی چیز آگ پہ پکائی ہے نا اور کھا لی ہے تو وضو ختم ہو جائے گا. پھر ایک دور میں خود اللہ کے نبی نے ایک پکا ہوا کھانا کھایا، آپ نماز پڑھانے کے لیے جانے لگے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، انہوں نے یاد کرایا ابو جان وضو تو کر لیں. انہوں نے کہا بیٹے نہیں، اب وہ حکم نہیں رہا، اب آگ پہ پکا ہوا کھانے کے بعد وضو جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے وہ پہلے کی حدیث ہی بات نہیں. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انٹر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نماز پڑھے تھے، آپ نے جواب نہیں دیا. عبداللہ بن مسعود پریشان ہو گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے مجھے اپنی پرانی غلطیاں یاد آنے لگی کہ اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. حضور اس سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، اس سے نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور بتایا کہ عبداللہ اب جو ہے نماز میں بات کرنا اس کی اجازت نہیں رہی، پہلے تھی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ایک عمل کو بعد والے عمل نے منسوخ کر دیا. پھر وہ میں نے قبرستان والے آپ کو مثال دی تھی، زیارت کا جو حکم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، جب رکوع میں جاتے تھے تو آپ کو بٹھا دیتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے. ٹھیک ہے،
لیکن پھر کبھی دیکھا ہو کسی نے کہ جناب بچوں کو اٹھانے کی ایک مستقل پریکٹس ہو، ایسا نہیں ہوا. بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک کام پہلے ہوتا تھا بعد میں نہیں ہوا. بہت ساری مثالیں ہیں. اچھا یہ ایک میں نے ایک ریزن بتا دیا، حدیث اور سنت میں فرق بتا رہا ہوں کہ حدیث منسوخ ہوئی، سنت منسوخ نہیں ہوئی. اچھا حدیث جو ہے وہ اوکیجنل بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک آدھ دفعہ. سنت کبھی اوکیجنل نہیں ہوتی، پرماننٹ ہوتی ہے، کنٹینیوس ہوتی ہے. اٹ از ٹو بی کیری آن. مثال ایک تو اسی واقعے کو پکڑ لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ مسئلے کی وضاحت کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت دی امت کو کہ یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایک کام کر کے دکھایا. مثال کے طور پہ آپ میں سے سب لوگ جانتے ہو کہ پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں، رائٹ؟ اس میں سے ایک پوسچر سے ریلیٹڈ بھی ہے. پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے، بیٹھ کے؟ سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا؟ کھڑے ہو کر پانی پیا؟ یس. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیوار کے ساتھ وہ چھاگل سی مشکیزہ سا لٹکا ہوا تھا، اس میں سے منہ لگا کر پانی پی لیا. یہ حدیث ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کوئی ایسا موقع ہے آپ بیٹھ نہیں سکتے ہو، آپ جلدی میں ہو، کسی جگہ پہ بیٹھنے کا انتظام ہی نہیں ہے، تو چلو پی سکتے ہیں. لیکن کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ کہا جاتا ہے کہ سنت نہیں ہے؟ ایک دفعہ کی حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ وائل وی آر ان واش روم، اور وہ جو بھی انسانی طبعی تقاضے ہیں، ڈیفیکیشن یا یورینیشن کر رہے ہیں، تو اس میں بھی پوسچر بیٹھنے کا بارے میں حکم ہے کہ بیٹھ کے آپ واش روم استعمال کریں. کیا کھڑے ہو کے واش روم کیا جا سکتا ہے؟ یورینیشن پروسیس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ الاؤڈ ہے کہ نہیں؟ یس اٹ از الاؤڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں گئے اور ایک صحابی آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے آیا، آپ پانی پکڑا ہوا تھا اور وہ غزوے کا موقع تھا، اور وہ جو جگہ تھی وہاں پہ لوگ اپنا، جس جگہ پہ وہ غزوہ ہو رہا تھا وہاں پہ لوگ اپنا کاٹ کباڑ کوڑا وغیرہ پھینک دیتے تھے، اور وہاں پہ وہ جو اسسٹ کرنے والے صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دینے آتے ہیں، تو وہ ادھر منہ ادھر کر کے کھڑے ہو گئے. لیکن ان کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از ڈوئنگ دس ایکٹ ان اسٹینڈنگ پوزیشن. اس کی پھر ایکسپلینیشن ایکسپرٹس نے دی ہے کہ شاید اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیاٹکا کا مسئلہ تھا، ایک النساء جسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں پا رہے تھے. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جگہ بدبودار تھی، گندی تھی، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہو دیا. اور یہ مسئلے کی وضاحت تھی کہ اچھا اگر کبھی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، جگہ صاف ستھری نہیں ہے، یا تمہارا پوسچر ہی تمہیں اجازت نہیں دے رہا، تم نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جی میں انشاءاللہ آئی ول گیو یو دا ریفرنس، کمپلیٹ حدیث بھی آپ سے کروں گا، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ لے لینا. لیکن اٹ از ناٹ اے سننا ٹو ڈو اس ایکٹ ان اسٹینڈنگ پوزیشن. سنت وہی ہے بیٹھ کے کرنا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان حدیثوں میں پاتا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہوتی ہے. لیکن جو کنفیوژن ہے، جو آج کل کے دور میں مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ہمارے پاس کمپلیٹ نالج نہیں ہوتا تو ہمیں یہ کچھ باتیں پتہ نہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے، لیکن کیا اس حدیث کے بعد بھی کوئی حدیث آئی ہے کہ نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ہم لڑائی شروع کر دیتے ہیں. یہ وہی شخص بتا دیتا ہے جس کی سب حدیثوں پہ نظر ہو. ایک چیز حدیث میں آئی ہے لیکن اسی کی ایکسپلینیشن ایک دوسری حدیث میں آئی ہے، تو ریکنسائل کر کے سنت نکالنی پڑتی ہے. پھر ایک چیز حدیث میں آئی ہے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کا عمل تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل ترک فرما دیا. ٹھیک ہے. اب وہ حدیث آئی ہوگی. دیکھو بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ نماز پڑھائی اور تھوڑا سا چل پھر کے گھر سے آگے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں بھی رہتی تھی، صحابہ نے یاد کروایا تو آپ نے وہ نماز مکمل فرمائی. نماز میں چلنے پھرنے کی اجازت پہلے تھی، کیا اب ہے؟ تو حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، بڑی مضبوط حدیث ہے. لیکن کیا اس پہ عمل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. تو ثابت یہ ہوا کہ نبی کا طریقہ. ایک اور بات، جتنی بھی حدیثیں ہوتی ہیں نا اس پہ عمل کرنے کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، لیکن سنت چونکہ شرعی راستہ ہے ایک مسلمان کے لیے، لہذا سنت پر عمل کرنا ضروری ہے.
سننا از اے ڈیڈیوس لا آف شریعہ. اس پہ عمل کرنا ایک چوائس یا آپشن نہیں ہے. حدیثیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، سنت ایک ہی ہوتی ہے. اور یاد رکھو سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جو ایکسپرٹس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نریشن سے ڈیڈیوس کیا. پہلے والی بات، بعد والی بات، ایبروکیشن، ریکنسیلیشن، پریفرنس، سند، صحابہ، عمل ایٹسٹرا، سب کچھ نظر میں رکھا اور پھر کہا اچھا نبی کا طریقہ اس معاملے میں یہ تھا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تمہیں یوٹیوب پہ ملیں گے ایسے، وہ کتاب پکڑیں گے، کہیں گے یہ دیکھو جی ایسا صحیح بخاری چ لکھی ہے. بولنا آتا نہیں ہے معذرت کے ساتھ، صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، صحیح عربک گرامر نہیں آتی، چند ٹرانسلیشنز پڑھ کے یوٹیوب پہ چینل بنا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں یہ دیکھو جی حدیث. وہ بھی آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، علمی خیانت کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو حدیث ان کے موقف کو تائید کرتی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. وہ بخاری میں ہوگی، وہ مسلم میں ہوگی، مضبوط حدیث ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کیا اس حدیث کے بعد بھی کوئی حدیث تھی وہ آپ کو نہیں بتائی جائے گی. یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور آپ کہیں گے جی حدیث میں ہے ایسا کرنا. اب مجھے یہ بتا ایک اور بات، ایک واقعہ کہ کیا مجھے حدیث پہ چلنا ہے یا سنت پہ چلنا ہے. تو اس کے لیے ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت ارباز ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ممبر پہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ایک خطبہ دیا. اور اس خطبے کا ہم لوگوں کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ ہم میں سے میجورٹی رونے لگی. اور اللہ کے نبی بھی اس وقت، اللہ کے نبی کے اوپر کوئی خاص اس وقت کیفیت تھی. آپ بڑے اس وقت جو ہے نا سیریس اور مغموم سے نظر آ رہے تھے. تو حضرت ساریہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت کا وقت ہے، ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو ہم نے اس چیز کو بھانپتے ہوئے آپ سے پوچھا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے. ہم سب صحابہ نے پوچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ دین میں بہت سارے اختلافات دیکھے گا. دیکھو یہ بھی پیش گوئی ہے. ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں یار دین میں بہت اختلافات ہیں، تو اللہ کے نبی بتا گئے کہ اختلاف ہوں گے، یہ پرابلم. اب اس کا سلوشن بھی اسی حدیث میں اللہ کے نبی دیکھے گئے کہ پوچھا یہ گیا کہ پھر اس کا سلوشن کیا ہے، اختلاف ہوں گے تو کیا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا فعلیکم بسنتی، تم میری سنت کو تھام لینا بس. ٹھیک ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جس کے مطابق ہے وہ سنت علیکم، وہ پوچھا گیا، وہ مشہور ایک حدیث ہے کہ جی 72 فرقے ہوں گے اور جوز میں جو ہیں وہ 72 ہوئے اور جو کرسچنز ہیں اس میں 73 ہوئے اور میرے میں اتنے ہو جائیں گے. وہ ایک حدیث ہے جس میں ایک فگر آیا پورے کا پورا. تو آل دو اس کی بھی ایکسپلینیشن موجود ہے. 71 جوز کا کہا گیا، 72 کرسچنس کی اور 73 اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ عربی میں جو 70 کا ورڈ ہوتا ہے وہ کثرت کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں مراد ایکچوئل فگرز نہیں ہیں. عربی کی بہت ساری لٹریچر کے اندر جہاں پہ یہ 70 مرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت، کثرت بہت زیادہ ہوں گے. تو وہاں بھی لوگوں نے پوچھا کہ پھر کون سا فرقہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ بھی کہا کہ جو میری سنت پہ ہوگا، میری سنت پہ ہوگا. کلیئر الفاظ ملتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پوچھا کہ فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. تو اچھا کون بچے گا؟ وہم الذین ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو میرے اور میرے کمپینینز اور اہل بیت کے طریقے پر ہوں گے وہ لوگ صرف بچیں گے جو میرے طریقے پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دیٹ از سننا. اور یاد رکھو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میں اس کا بھی آنسر دیتا ہوں کہ ہمیں کس کو سننا ہے. سورہ لقمان ہمیں بتاتی ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو تمہیں میری یعنی اللہ کی طرف بلائے اس کو فالو کرو. تم سرچ کر لو کہ تمہیں نبی سے کون جوڑ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. آج کل بہت سارے بچے معذرت کے ساتھ لوگوں کو نا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کو لفظ حدیث کہنا نہیں آتا. حدیث کہنا نہیں آتا. پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیس. دیس میں آیا جی. حدیث کا مطلب تو بہت دور کی بات کہ اٹ از دی ایکشنز آف دی پروفٹ. اب مجھے بتائیں، میں اپنے آپ کو کوئی صاحب علم نہیں کہہ رہا، میں آپ کی مثال لیتا ہوں جو بچے اس وقت میرے سامنے موجود ہیں جن کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ حدیث کے یہ 4 مطلب ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ جس شخص کو حدیث لفظ کہنا نہیں آتا، کیا تم اس سے حدیث کے اوپر اور یہ اختلافی باتیں تمہارا دل چاہے گا کرنے کو؟ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاہلوں سے کیا بات کریں؟ یہاں میری جاہل سے مراد ہے جس کو ایک خاص چیز کا علم نہ ہو.
ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس ایک ایسا شخص ہے جس کو ڈاکٹری نہیں آتی، تو وہ ڈاکٹری کے لحاظ سے جاہل ہے. جاہل سے یہاں میری مراد میں ڈی گریڈ نہیں کر رہا، لا علمی کا اظہار کر رہا ہوں. جیسے آپ کے جو سبجیکٹس ہیں جو آپ پڑھتے ہو، میں اس حساب سے جاہل ہوں، لا علم اس سے. تو کیا آپ بات کریں گے اس شخص سے جس کو حدیث لفظ کہنا نہیں آتا اور وہ اچھل اچھل کے اختلافی مسائل میں آپ سے بات کر رہا ہے؟ اس سے بات کرنے کا بیٹا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جس کو لفظ حدیث کا لٹرل میننگ اور ان ٹرمینالوجی میننگز نہیں پتا، تو وہ آگے وہ جو اتنی لمبی باتیں ہیں، سند کو چیک کرنا اور کریکٹرز اور اس کو نریٹرز کے کریکٹرسٹکس کو ایویلویٹ کرنا اور صحیح حدیث کی 7 نشانیاں، اور وہ اتنی مشکل پیرامیٹرز کی، وہاں بخاری کی یہ شرائط تھی، مسلم کی یہ حدیث منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ معزل ہے، یہ معنن ہے، یہ مضلل ہے. وہ دیکھو بولنے میں کیسے ہو رہا ہے. کیا آپ کے خیال میں ایسے بندے سے بات ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کچھ مسائل ایسے ہیں جو عام بندے سے ڈسکس کیے ہی نہیں جا سکتے، اور ان کو عوام سے کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ عقل کے خلاف ہے. ممبر پہ بیٹھ کے اگر ایک شخص کو وہ باتیں پتہ ہیں تو وہ عام عوام میں ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ عوام کا کیلیبر ہی نہیں ہے. عوام کو تو بہت بنیادی باتیں سیکھنی چاہیے جو ان کو نہیں پتا بیچاروں کو، تم ان کو اختلاف میں. لہٰذا ایک چیز حدیث میں آئی ہے، اس سے انکار نہیں ہوتا بیٹا. آپ کو بکس بھی دکھائی جاتی ہیں، آپ کو ریفرنسز بھی دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کانسیپٹ کلیئر کرو کہ سنت ایک حدیث کی پر رلائی نہیں کرتی. سنت کو اسکالرز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے نکالا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کے نبی نے اس معاملے میں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. پھر ساری حدیثیں پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، جس میں سے ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ ایک پیرامیٹر یہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت وہ اس معاملے میں کس چیز پر عمل کر رہے تھے. جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اس جب آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں بالکل آخری دنوں کے عمل کیا تھے وہ فائنل سمجھے جائیں گے. ایک طریقہ پیرامیٹر یہ بھی ہے. ایک وہی ہے سند کو چیک کرنا اور یہ دیکھنا کہ کون سا صحابی یہ طریقہ بتا رہا ہے، اس کا لیول کیا ہے، وہ نبی کے کتنے قریب رہا ہے. اس جھانسے میں اور اس دھوکے میں آ کے کہ یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث میں آیا اور کر وہ علمی خیانت رہا ہے، آپ کو اس سے ہوشیار رہنا. اگر ایک بندے کے 10 ملین سبسکرائبر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ صحیح ہے. یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ اگر اپنی مطلب کی بات تو میں دکھا رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو 40-50 اور احادیث میں بھی آئی ہے، اور اس کا کنکلوژن جو امت کے ایکسپرٹس نے نکالا ہے وہ آپ سے چھپا رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی بات کو وہ حدیث، تو یہ علمی خیانت ہے جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے راستے کھلے، ہر شخص آگے بڑھے اور وہ یہ دیکھے کہ اگر یہ حدیث میں آیا ہے تو پھر اس سے متعلقہ باقی احادیث کیا کہتی ہیں. اکیڈیمیکلی ان کو ایویلویٹ کرے، ان کی چینز کو، ان کے بارے میں صحابہ اہل بیت کے اقوال کو، اور پھر دیکھے کہ اچھا اس میں سے طریقہ کیا ہے. ہم نے حدیث اور سنت کا فرق بھی واضح کر لیا، ہم نے حدیث اور سنت کو ڈیفائن بھی کر لیا. یہ جو ڈفرینس ہے یہ ایگزامس میں آ جایا کرتا ہے، اس لیے میں نے اس پہ کافی ٹائم بھی لگایا اور آپ کو 1 by 1 پوائنٹ بھی بتائے ہیں. آپ جن لوگوں نے مس کیا وہ اس کی ریکارڈنگ دیکھیں اور دوبارہ یہ ڈفرینس نکالیں کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین حدیث اینڈ سنت. تو یہ جو 4 پوائنٹ ڈفرینس ہیں یہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں. پھر میں نے آپ کو قرآن سے بتایا ہے، قرآن سے کہ کیا سنت اتھارٹی ہے یا نہیں ہے، پروو ہو گیا. پھر میں آپ کو حدیث سے بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا حدیث بھی یہ کہتی ہے. وہ یاد کیجئے میں نے آپ کو بتائی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جب وہ یمن جا رہے تھے تو اللہ کے نبی ان کو جب چھوڑنے جا رہے تھے ان کی گھوڑے کی مہار پکڑ کے ساتھ ساتھ دا رین آف دا ہارس، تو پوچھا تھا کہ معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا قرآن. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں تھی. اس کا مطلب تھا یہ اشارہ ہے کہ قرآن کچھ معاملوں میں سائلنٹ ہوگا. تو پھر حضرت معاذ کا جواب سنیے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کا طریقہ. پھر کہا تھا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو اس میں بھی اشارہ کہ کچھ چیزوں میں سنت بھی سائلنٹ ہو سکتی ہے. پھر کہا تھا میں اجتہاد کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شابش دی، ان کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے میسنجر کو اس بات کی توفیق دی جس سے میں اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں. تو حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ قرآن سے تو ہم نے پروف کر دیا، خود حدیثیں بھی بتاتی ہیں. جیسے ایک میں نے ترمذی کی آپ کو بتا دی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے. اور پھر ہم نے فائنلی یہ پروف کیا کچھ مثالوں کے ذریعے سے کہ کچھ واقعات اکا دکا بار ہوئے ہیں
لیکن وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ امت کو بتا دیا کہ اچھا کوئی اسٹیٹ ہو جائے. جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی ماں بالکل اکیلی ہے اور اس کا کوئی بچہ سنبھل ہی نہیں رہا اور نماز کا ٹائم بالکل جا رہا ہے کہ بہت ویٹ کیا ہے کہ کوئی آ جائے, تو وہ بچے کو پکڑ کے نماز پڑھ سکتی ہے, پرووائڈیڈ کہ بچے نے پیمپر نہ لگایا ہو. پیمپر لگایا ہوگا پھر نماز نہیں ہوگی, اس میں نجاست ہوتی. سو اسی طرح کوئی بیمار ہیں تو ہی کین پے اے پینی وائل ان اسٹینڈنگ پوزیشن, کر سکتے ہو, اس کو اجازت ہے. تو کچھ چیزیں صرف مسئلہ بتانے کے لیے بتائیں, ورنہ وہ سنت نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی دل میں بات ڈالی ہے, کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی, وہ سب کے لیے نہیں ہے. دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا نا النکاح من سنتی. جب خطبہ پڑھا جاتا ہے اور ہم سب لوگ اسٹیج کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں, اور بچے تو بہت شوق سے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو بھی بڑا شوق ہے نا, جب ہو جائے گا تو پھر بعد میں دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھا دو گے. تو وہاں مولوی صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک حدیث پڑھتے ہیں, النکاح من سنتی, سنیے نا جی حدیث. تو اور پھر ایک دوسری حدیث بھی ساتھ ملا کے پڑھ دیتے ہیں جو الگ ہے, فمر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک وقت میں بہت سارے نکاح تھے نا. ایک روایت کے مطابق 9 کے قریب ایک ہی وقت میں ازواج مطہرات زندہ تھیں, 11 ٹوٹل تھیں, 2 کا زندگی میں انتقال ہو گیا, 9 موجود تھیں. یہ ایک قول ہے, اور بھی اقوال ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے. لیکن کیا میرے آپ کے لیے ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ جائز ہے؟ اچھا بوائز جو ہے نا وہ سارے خوش ہو گئے کہ اپنے مطلب کی بات آ گئی نا 4 والی. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا, تو ان کی, وہ مولوی صاحب عرب تھے, ان کی بیگم بھی عرب تھی. تو ان کی بیگم نے ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ یار یہ کیا ہر وقت کام ہی کرتی رہتی ہوں, تو کچھ دن ذرا ریسٹ کرنا چاہیے. تو انہوں نے اہمی شہمی کا وہ پٹی شٹی باندھی اور بخار کر کے لیٹ گئی. اب 1 دن گزرا, 2 دن, 3 دن, بیگم ٹھیک ہی نہیں ہو رہی. تو مولوی صاحب کو پتہ چل گیا ایک بات ہوئی اور ہے. عرب مولوی تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری خواتین کو بھی, حضرات کو عربی سیکھ لینی چاہیے, تاکہ ان کو یہ والی باتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ مولوی صاحب کرنے کیا لگے. تو ایک دن میں نے کہا مجھے دم ہی کر دیں آپ تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تو انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 3 پڑھنی شروع کر دی. اس 3 کے اندر کیا آتا ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں, 2 اور 3 اور 4 سے. اب وہ چونکہ عرب تھے, ان کو پتہ چل گیا یہ کون سا دم شروع ہو رہا ہے, یہ دم ہو رہا ہے یا کوئی پلاننگ ہو رہی ہے. فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور اسی دن سے سارے کام جو ٹھیک ہو. تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں ہم جب یہ بات آتی ہے نا 4 نکاح, لیکن آیت کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پر ایک پر ہی. اور انصاف کرنا بہت ہی زیادہ مشکل اور ڈیمانڈنگ چیز. لیکن بات میں یہ کر رہا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دی تھی, اور یہ ایک الگ سے موضوع ہے, کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. اس کی بہت لمبے دلائل ہیں کہ کیوں اللہ کے نبی نے اجازت, اس کے پیچھے کیا مصلحتیں تھیں. خواتین, کیونکہ ایک عورت جو ہے نا پوری فیملی, یہ ہم ویمن جنڈر سام پر, پوری ایک عورت کو پڑھا دو نا تو پوری فیملی پڑھ گئی سمجھ. ایک بندہ ہے, عورت کا مطلب پورا خاندان. تو اتنی خواتین ساتھ رکھنے کا مقصد تھا مدینہ کی فیملیز کی خواتین تک دین پہنچے اور میکسیمم پہنچے, ایک یہ تھا. پھر قبائل کا اسلام میں آنا, بہت ساری اس کی مصلحتیں تھیں, اور میجورٹی ان میں جو ہے نا وہ دیور وڈوز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ان کی بہت ساری مصلحتیں, لیکن امتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 4 سے زیادہ رکھے. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کرنا بہت مشکل ہے. وہ ایک لڑکے نے پوچھا نا کہ جی وظیفہ بتا دیں شادی کا, انہوں نے کہا جی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں. اس نے پڑھی, اس کی شادی ہو گئی. میں نے کہا جی آپ پڑھتے ہو کہ چھوڑ دی ہے؟ کہتے ہیں اب تو میں 4 پڑھتا ہوں, 2 صلاۃ الحاجت, 2 صلاۃ التوبہ کی. تو وہی آپ کی والی بات ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے بارے میں بڑی زبردست ایک قول ہے آپ کا, عربی میں 4 اس میں مصرے ہیں شعری, بڑے زبردست. ان سے پوچھا کہ بھئی شادی کیا ہے, تو آپ نے بتایا کہ 1 ماہ کا سرور و شہر, پھر اس کے بعد لزوم و دہر, کہ 1 ماہ کا سرور ہے, پھر واجب ہو جاتا ہے مہر, پھر اس کے بعد
الاوجاع الظہر کہ کمر جو ہے وہ دوری ہو جاتی ہے، اور پھر آخر میں فرمایا لزوم القبر انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا جا رہا تھا کہ حضرت شادی کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ماہ کا سرور ہے، پھر اس کے بعد رسپانسبلٹیز ہیں، پھر اس کے بعد تمہیں تمہارا اس کا مہر ادا کرنا ہے، اور یہ رسپانسبلٹیز الٹیمیٹلی تمہیں تمہاری عمر کے آخری حصے تک لے جائیں گی۔ تو اٹس دا نیم آف رسپانسبلٹی، اس پہ ہم انشاءاللہ لاسٹ ماڈیول میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے مخصوص ہیں، لیکن وہ ہم سب کے لیے سنت نہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، لیکن وہ ایک آدھ اوکیزن کے لیے آئی ہیں، اور ان کا مقصد صرف امت کو یہ بتانا تھا کہ اچھا اگر تمہیں ایسی کوئی سچویشن پیش آ جائے تو تب کر لینا، لیکن یہ کوئی پرماننٹ طریقہ نہیں ہے نبی کا۔ میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی۔ پھر ہم نے یہ بھی ثابت کر لیا کہ سنت پہ عمل کرنا قرآن ہی کا حکم ہے، لہذا جو سنت پہ عمل نہیں کرے گا دراصل وہ قرآن کا ہی حکم توڑے گا۔ نیکسٹ بات، کیا سنت کے مقابلے میں بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو میں اصول بیان کر دیتا ہوں سر، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں کہ یس، سنت کے مقابلے میں بھی ایک لفظ ہے کہ اگر ہمارا اس پہ عمل ہوگا تو پھر سنت پہ عمل نہیں ہوگا، اور اس کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت، بدعت عربی میں کہتے ہیں بدعہ۔ بدعہ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے نئی بات۔ عربی میں آج بھی لٹریچر میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے، وہ لٹریچر میں اس کا مطلب یہ نہیں سمجھتے جو میں اور آپ سمجھتے ہو۔ لٹریچر میں مطلب ہوتا ہے نئی چیز، اور ان ٹرمینالوجی بدعت کہتی ہیں دین میں کسی نئی چیز کو جو ثواب کی نیت سے کی جائے۔ دین میں کوئی نیا طریقہ جو قرآن سے، حدیث سے، کمپینینز آف دا پروفٹ سے، اہل بیت علیہ السلام سے ثابت نہ ہو، اور پھر آپ اس کو دین میں گھسا دیں اور یہ سوچیں کہ اس پہ مجھے ثواب ملے گا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی بعض لوگوں نے دو چیزوں کو مکس کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو نا وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں، میں نے ٹی وی پہ ایک اسکالر کو دیکھا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا علم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے میں چھپایا۔ علم کو اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کر رہا نا تو علم کا نور اس کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اتنا بڑا اسکالر ٹی وی پہ بیٹھا ہوا، نام ہے اس کا ایک، اور وہ مثال کیا دے رہا ہے؟ جاہلوں والی مثال کہ جی اس دور میں تو بریانی بھی نہیں بنتی تھی، تو اب بریانی بنتی ہے تو بریانی بننا بدعت ہے۔ اس دور میں پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اس اسکالر کو بدعت کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا، جو کہ علامہ راغب اصفہانی جو عربوں کے عرب ہیں ان کی ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین میں کسی اضافے کو، یہ پنکھا بنانا، بریانی، یہ مثالیں دے کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہ اس بندے کے لیے ہو سکتا ہے جس کی اصل عربی لغت تک ایکسیس نہ ہو، جس کی ایکسیس ہو اس کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کہ بدعت کی ٹرمینالوجی میں مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے کام کو کریں جس پر آپ پھر ثواب کی امید بھی لگا لیں، جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا، آپ کے اہل بیت کا طریقہ نہ ہو، چلا نہ ہو طریقہ۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو صحابہ نے چلائی ہیں، اہل بیت نے چلائی ہیں۔ دیکھو پہلے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا 17 ماہ تک، پھر تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا تو سب نے نماز کی حالت میں ہی، وہ مسجد آج بھی موجود ہے، مسجد قبلہ خانہ کعبہ کی طرف، کیا اللہ کے نبی کے بعد کسی نے کہا جی میں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا اب ادھر پڑھنا تو ادھر پڑھنا۔ لیکن جس طریقے کو اللہ کے نبی کے بعد ان کے کمپینینز اور ان کے اہل بیت نے مسلسل چلایا ہے، دیٹ از سنت۔ جو نہیں چلایا یا جس کا ثبوت نہیں ملتا وہ سنت نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، سنت اور بدعت میں فرق کرنے کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے؟ تو میں تمہیں اس کا لٹمس ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ سنت کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو گے، نبی کے دور سے آج تک سنت ایک ہی طرح کی تمہیں نظر آئے گی۔ وہ جیسا ایکٹ ہے، جو اس کی سٹیٹ ہے، جو اس کی کیفیت ہے، وہ عمل جیسے وہ ویسے ہی ہوگا۔ جبکہ بدعت ہر سال یا ہر دوسرے تیسرے سال ماڈیفائڈ فارم میں نظر آئے گی۔ ایک چیز ہے جس کو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو، وہ اپنی اصل شکل میں برقرار ہی نہیں رہ سکتی۔ 5-10 سال میں کچھ طرح سے ہو رہی ہوگی، پھر نئے لوگ آئیں گے اس کو ایک نیا رنگ دے دیں گے۔ یہ بدعت کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے طریقے کو بدلنے سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے جس سے میں اور تم بڑی آسانی سے، اب یہ میں نے تمہیں اصول بتا دیا، میں تمہیں ایکس وائی زی نام لے کے نہیں بتا رہا کہ تم پوچھو سر یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ بس تم یہ دیکھ لو کہ کیا نبی اور نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت اور اس زمانے کے جو لوگ جو نبی کے
ایک ایک فتبعونی، قدم پہ قدم رکھ دینا. جو نبی کی اتباع کرنے والے لوگ تھے، کیا انہوں نے وہ کیا؟ کیا ان کے فالوورز نے ایسے کیا؟ کیا وہ جو نبی کے ورثاء ہیں، العلماء ورثت، کیا وہ اس کو قرآن و حدیث سے نکال کے پروف کر رہے ہیں؟ اگر تو وہ کر رہے ہیں تو وہ طریقہ ہوگا اور وہ کبھی چینج نہیں ہوگا. اور اگر وہ قرآن اور سنت سے ماخوذ نہیں ہے، خود سے بنایا ہوا طریقہ ہے، تو اور ثواب کی نیت سے کر رہے ہو. اور ایک اور چیز، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ ذرا درمیانے درمیان میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بطور امانت جو نیکی تھی وہ امت تک پہنچائی ہے. اگر میں یہ کہوں نا خدا نہ خواستہ کہ یہ ایک چیز ثواب کا کام ہے جو نبی کے دور میں نہیں تھا، تو یہ میں کہہ تو نہیں رہا، لیکن میرا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے نبی کو تو نہیں پتا تھا، یا میرے نبی نے تو مجھے نہیں بتایا کہ یہ ثواب ہے. میں بہت بڑا آ گیا ہوں، مجھے پتا یہ ثواب ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حرج نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے کہ یہ ایک ثواب کا کام تھا، نبی نے نہیں بتایا. دوسری بات یہ کہ اس سے بڑا حرج کیا ہوگا کہ وہ میرے نبی نے نہیں کیا. بس مجھے 33 مارکس 50 مارکس چاہیے پاس ہونے کے لیے، وہ مجھے میرے نبی کے طریقے سے مل جائیں گے. مجھے نبی سے آگے نہیں بڑھنا. سورہ حجرات یہاں سے سٹارٹ ہوتی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی کے طریقے پر ہے. دوسری بات کہ جو بدعت ہے اس پر عمل کرنے کا نقصان کیا ہوگا. تو سورہ نساء کے اندر ورس نمبر 115 میں آتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فالوورز کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے پھر ہم لوگوں نے وہ نہیں رکھا جو کہ فالوورز کا رکھا ہے. یعنی ان لوگوں کو پھر ہم فالوورز کے ساتھ نہیں کریں گے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا. نبی کے طریقے کو انٹینشلی چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ جناب تو نبی، اور پھر جو نبی کے طریقے پر ہوں لوگ، وہ گروپ جو نبی کے طریقے پر رہا ہے ہمیشہ سے، با عمل علماء، با عمل صحابہ، با عمل اہل بیت، با عمل تابعین، تبع تابعین، ان سب کا طریقہ. اور حدیث، صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. اس وجہ سے یہ بھی نظر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کسی بھی ایرا میں کہ اہل حق کس سائڈ پر ہے. تو اہل حق کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو محفوظ رکھا ہے، اور وہ طریقہ بالکل کلیئر کٹ ہوتا ہے اور وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. ہر دور میں تم اس کو ایک ہی جیسا پاؤ. اور میں نے اپنے ایک ٹیچر سے پوچھا کہ سر کوئی بدعت کے پیچھے چیز کیا ہوتی ہے، بدعت کیوں لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ حق نہیں ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹا پیٹ پیٹ، کیونکہ کچھ بدعتیں ایسی ہیں جس کے ساتھ بدعت کرنے اور کروانے والوں کا پیٹ لگا ہوا ہے. اگر وہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کرنا، لیکن وہ خود اور اپنے فالوورز کو اس لیے کمپیل کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے پھر ان کا پیٹ لگا ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ اس کی جو ضد ہے وہ بدعت ہے. اور جس طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ کرنے میں حرج کیا ہے جی، تو بدعت کی ڈیفینیشن میں ایک اور چیز آتی ہے کہ اگر بدعت کوئی نہ کرنا چاہے نا، فرض کرو آپ کو کوئی کہتا ہے یار میں یہ ایک عمل کر رہا ہوں اور اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اس کو جواب دے دیا کہ یار حرج تو یہ ہے کہ نبی نے نہیں کیا. وہ کہے گا یار بہت ساری چیزیں زمانے کے ساتھ ساتھ چینج بھی تو ہوتی ہیں دین میں. تو بدعت کی جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے اس میں ایک پارٹ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، وہ میں آپ کو بتانے لگا کہ کوئی کام دین سمجھ کے کرنا، اس پہ ثواب کی نیت رکھنا، اور اب ڈیفینیشن کا آخری سے نہ کرنے والے کو برا بھلا کہنا. مطلب میں کہتا ہوں کہ یار یہ ایک طریقہ ہے، یہ میں نہیں کرتا کیونکہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ نبی کے دور میں تو نہیں تھا لیکن اب کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو لٹمس ٹیسٹ کا بی پارٹ یہ ہے کہ پھر یہ چیک کرو کہ وہ گروپ جو یہ مان رہا ہے کہ ہاں یہ نبی کے دور میں نہیں تھا لیکن حرج بھی کوئی نہیں ہے، تو اب یہ چیک کرو کہ کیا وہ گروپ اس گروپ کو جو کہتا ہے کہ نہیں میں رسک نہیں لوں گا اور میں نہیں کروں گا، برا بھلا کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. اگر وہ برا بھلا نہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے وہ واقعی مانتے ہیں کہ یہ نبی کا طریقہ تو نہیں تھا، بس ہم کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایسا نہیں ہوتا. جو شخص کسی بدعت کا مرتکب ہوتا ہے وہ نہ کرنے والے کو لعن طعن ضرور کرتا ہے.
اے فلان ہے فلان ہے ٹمکانے ہیں نہیں کرتے ہے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو تانا دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص سمجھ رہا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، چاہے وہ زبان سے جتنا مرضی کہے. میں نے بہت بڑے بڑے اسکالرس کو سنا ہے کچھ رسومات کے اوپر، وہ مانتے ہیں کہ یہ رسومات دین کا حصہ نہیں ہے، یہ معاشرے میں آئی ہیں، ہمارے نیبرہڈ سے آئی ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. لیکن اگر ان کی اس بات کو سمجھنے والے ان کے فالوورز یہ سمجھ لیں بات کہ ہاں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن جب وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے میں شامل نہیں ہوں گا کیونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ ایکس وائی زی فلانا ہے. تو یہ برا بھلا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہ اس کو گویا کہ اتنا حصہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے بندے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو لٹمس ٹیسٹ بھی بتا دیا سنت کا اور بدعت کا، کہ ایک تو سنت کبھی چینج نہیں ہوگی 1400 سال میں، بدعت ہر کچھ عرصے بعد ماڈیفائڈ فارم میں آئے گی، آج یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اگلے سال میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت کے مقابلے میں جو بدعت ہے، اس جو بھی بدعت کر رہا ہوگا نا وہ بدعت نہ کرنے والے کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا. سنت بدعت کرنے والے کو روکلا ہوگا کہ نہ کرو خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ، یہ نبی. لیکن بدعت کرنے والا اس بدعت میں شامل نہ ہونے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرتے، یعنی بہت سخت الفاظ میں. لہٰذا یہ پروف ہوتا ہے کہ وہ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. سو آج کی بات کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جس طرح ہم نے بیسک نیسیسٹیز ان رسپیکٹ ٹو دا قرآن پڑھی تھی، تو ہم بہت ہی شارٹلی بیسک نیسیسٹیز ان رسپیکٹ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی امت پر بھی کچھ حقوق ہیں، وہ کیا ہیں وہ ہم ان کو شیئر کریں گے. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا آج کا باقی کا دن بہت اچھا بنا دے، اور ہم نے جتنی بھی باتیں کہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے واقعی ایک سچا تعلق ہمارا بن جائے. صرف ہم باتیں کرنے والے نہ رہیں، تقریر کرنے والے نہ رہیں، لیکچر دینے والے نہ رہیں، لیکچر سننے والے نہ رہیں، بلکہ ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے یہ چیز شائر ہو کہ واقعی ہم اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا عمل بولے. اللہ میں ایسا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.